شابہ شابہ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق تیار ہوا اس کا، مار مار کے ان کو سینڈ کیا کہ خدا کا واسطہ یار کاری وے سچ مچ کے مولوی نہیں ہیں، یہ فراڈی ہیں، سکولوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں وہ تو زنا سکھا رہے ہیں، ہڈیاں ساڈیاں تے ماس تہاڈا، تحریک چلاؤں گا پوری انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو مار مار کے اس کا منہ بھی گدھے جیسا ہی ہو گیا، بس نہیں تہاڈی جماعت تے بڑی ہائی فائی جماعت ہے، جہاں میں چاند تے پہنچ کے تمہیں گل کر رہا ہوں، تو میں نے اسی وقت اسی مائک پہ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم کوئی اور بات کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں اور برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کائنات میں جاندار ہیں نا، ان کا نظام ایک طرح کا نہیں بنایا، مختلف ہے۔ جو انسان کے علاوہ جو جانور ہیں ان میں سے اکثر نہیں بلکہ سارے ہی سمجھ لو، سب جو ہے نا وہ عالم پیدا ہوتے ہیں، سیکھے سکھائے جانتے ہیں، لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا، اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اب جب اس کا یہ طے ہو چکا کہ اس نے سیکھنا ہی ہے، سیکھ کے ہی یہ انسان بنے گا، تو پھر اگر نہ سیکھے تو کیا ہوگا؟ اگر نہ سیکھے تو ظاہر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، باقی سارے بھی بیٹھے ہیں، یہ اکیلا ڈاکٹر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ڈاکٹری سیکھی ہے۔ یہ پائلٹ ہیں، یہ پائلٹ اکیلے کیوں ہیں؟ انہوں نے جہاز اڑانا سیکھا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا چیز میرے لیے نفع والی ہے کیا نقصان والی ہے، یہ بغیر سیکھے نہیں آتا میرے دوستو، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ انسان ہی نہیں بنتا اگر وہ انسانیت کو سیکھے گا نہیں۔ اتنی اللہ نے بنائے انسان کو، پھر اتنے انبیاء کرام بھیجے، کس لیے؟ کیا کرنے آتے تھے نبی؟ انبیاء تشریف لاتے کہ سکھاؤ ان کو، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو کیا کرنا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیا یہ کرنے کے نقصان دہ ہے۔ یہ زبردست سیکھنے کی، سب سے زیادہ جو سیکھنے کی چیز ہے نا وہ یہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اس سے آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں۔ کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھی اسلام کا سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے؟ ایک نے کہا جی نماز۔ آپ نے فرمایا نماز اچھا ہے مگر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حج۔ آپ نے فرمایا وہ بھی اچھا ہے مگر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی روزہ اچھا ہے مگر وہ میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں۔ جہاد، فرمایا جہاد بھی اچھا ہے مگر جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ خود ہی فرما دیں وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے محبت، آپس میں محبت۔ اب جب تک، یاد رکھو میرے دوستو، یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے ہی بات بتا رہا ہوں، جب تک محبت ڈیولپ نہیں ہوگی کوئی چیز ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی۔ بیسک چیز ہے محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پڑھ کے دیکھ لیں نا، اگر میں جو کہتا ہوں پڑھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، جب اپنی بیٹی کے بچے ہو گئے تو ان سے کیا کرتے تھے، ان کی کیسی تربیت کرتے تھے۔
آپ کو پوری سیرت میں ملے گا کہ حضور ان بچوں سے صرف محبت کرتے تھے. آپس میں کشتیاں کرا رہے ہیں, آپس میں دوڑے لگوا رہے ہیں, شابہ شابہ ہو رہی ہے, ہنسی مذاق بچوں کے بس دوڑ کے میرے پاس پہلے کون آئے گا, دوڑ لگ رہی میرے پاس پہلے جو آئے گا مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو, یہ کر رہے ہیں گھر میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ خود محبت سیکھو اور محبت لوگوں میں بانٹو. آج میرے دل پہ اس بات کا بوجھ ہے, جو میں نے بات شروع کی ہے نا, کسی نے مجھے وہ بھیج دیا. اب تو سوشل میڈیا تو چیمپئن ہے. اب یہ تو مجھے ابھی احساس ہوا جو میں چلا لگانے گیا تھا ملتان, اور وہاں پہ رحیم یار خان میں, وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ سوشل میڈیا کیا چیز ہے. یہاں تو میں سمجھتا تھا ہم ویسے چند لوگ جانتے ہیں, تو دنیا اب اس سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے دنیا جاننے لگی. کسی نے کلپ بھیجا کہ ایک مدرسے کا کوئی قاری ہے, وہ چھوٹے چھوٹے 5-5 6-6 سال کے بچے مار کے, وہ کلپ تیار ہوا اس کا, مار کے بچوں کی چیخیں ہیں, کبھی ایک کو مارتا دوسرے کو مارتا تیسرے. مجھے اتنا بوجھ میرے پہ آیا اس بات کا کہ میں نے میرے جو ISI میں دوست ہیں ان کو سینڈ کیا کہ خدا کا واسطہ یار اس بندے کو پکڑ کے ذرا, جس دن پکڑو مجھے بلانا. یہ شہزاد رائے ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اللہ اس کو اس کا اجر دے. وہ اس پہ محنت کر رہا ہے کہ چائلڈ ابیوز, بچوں کو مارنا, ٹیچر بچوں کو مارتے ہیں, دونوں ہی عصری سکولوں والے جو ہم پڑھتے ہیں تعلیمیں وہ بھی, اور قاری صاحبان بھی. لیکن قاری وہ سچ مچ کے مولوی نہیں ہیں, یہ جو بچوں کو مار رہے ہیں یہ علماء کرام نہیں ہیں, یہ فراڈی ہیں, چند قسم کے فراڈی ہیں جنہوں نے کچھ صورتیں یاد کر کے نا گاؤں میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بزنس کر رہے ہیں. ان کا بزنس ہے, کیتھارسز ہیں اپنے ماں. اب یہ میں آج وہ کی ویڈیو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ بچے کیا مسلمان بنے کے بڑے ہو گئے؟ ان کے اندر تو اس ظالم نے بچپن میں ہی اسلام کی نفرت بھر دی, اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. یاد رکھنا, میں اس وقت اسی معاشرے کا حصہ ہوں, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ظلم کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ گاؤں شاؤں کے جو قاری صاحبان, ایک ابھی ویڈیو اب تو ویڈیو آ جاتی ہے, ایک کو میں نے دیکھا اس نے بچہ کو مار کے مار ہی دیا. یہ ان کا کوئی میں یہ پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے حکام بالا تک کہ اللہ رسول کا واسطہ اس کا کچھ کرو. یہ ہماری نسلوں کو لے دے گئے ہیں ظالم. اور میں سو آپ کو اور بتاؤں, ایک بڑے مولوی صاحب کو میں نے یہ کلپ بھیجا, یہ والا, میں نے کہا جی یہ ذرا ملاحظہ کریں. وہ کئی مدرسوں کے محتمم ہیں, مدرسے چلا رہے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی خیر ظلم ہے, ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ جو دوسرے سکولوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں وہ تو زنا سکھا رہے ہیں, وہ تو یہ سکھا رہے ہیں. یعنی وہ اس نے جسٹیفیکیشن دے دی, یعنی حد کی بھی حد ہے. میں نام ان مولوی صاحب کا نام, بڑے عالم ہیں وہ, ان کا نام نہیں لے, سچ مچ کے عالم ہے, اور یہ ان کا رویہ. ان رویوں کو میرے دوستو جب تک چینج نہیں کرو گے یہ معاشرہ نہیں چلے گا آگے. میں بار بتاؤں, میری بیٹی کے بچے چھوٹے چھوٹے انگلینڈ سے آئے ہیں. انگلینڈ 2-3 سال سکول گئے, چھوٹے بچے, 3 سال کا بچہ, 4 سال کی بچی, وہ 2-3 سال سکول گئے. وہ آج ان کو آئے ہوئے یہاں 4-5 سال ہو گئے ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں. وہ آج تک اپنے ٹیچروں کو مس کرتے ہیں, ان کو اپنے ٹیچر یاد آ رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو کہ ان کا رویہ کیا تھا. کہ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے تھے, اور قید فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, ایک دفعہ بھی حضور علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے. مارنا تو دور کی بات ہے. یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں یہ قاری صاحبان, یہ ٹیچر, یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بات مجھے نہیں پتا. لیکن میں ایک تحریک چلاؤں گا اس کی, میں آپ کو بتا دوں. میرے دل پہ بہت بوجھ ہے آج.
میں یہ سوشل اپنے اللہ نے مجھے جو نام دیا ہے، اس میں جو مشہوری مجھے کر دی ہے، میں اس کے ذریعے میں ایک تحریک چلاؤں گا پوری انشاءاللہ تعالی، اور میں جو کچھ میں سے ہو سکا میں کروں گا، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں جاہل لوگ۔ اور میں ان ماں باپ کو بھی کہتا ہوں جو ماں باپ ہیں، جو وہ زمانے گزر گئے، وہ جاہلانہ زمانے چلے گئے، جب وہ جا کے ماں باپ کہا کرتے تھے قاری صاحب کو کہ جناب ہڈیاں ساڈیاں تے ماس تہاڈا، یہ بھی ایک جملہ ہوتا تھا یہاں۔ یہ بھی کچھ جاہل ماں باپ سے میں نے جملہ یہ سنا ہوا ہے کہ ہم نے قاری صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جناب ہڈیاں ساڈیاں ماس تہاڈا، مار دو نا بچیاں میں۔ کیا تم لوگوں کی کہاں سے لے کے آئے ہو یہ دین؟ کون سا یہ مذہب ہے؟ کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں؟ ہمارے نبی کی یہ زندگی ہے؟ ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طرح تو لوگ جانوروں سے نہیں کرتے۔ میں نے ایک جگہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو وہ گدھا گاڑی والا جا رہا تھا، تو وہ گدھے کو سوٹیاں مار بوجھ جتنا اس پہ رکھا ہوا، ریڑھی پہ اتنا زیادہ بوجھ، اس کو سوٹیاں ماری جاتی۔ میں نے روک دیا، میں کہا بات سنو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی گدھے جیسا ہی تھا خود بھی، اس کو گدھے کو مار مار کے اس کا منہ بھی گدھے جیسا ہی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ظالم، یہ جاندار ہے، یہ اللہ نے تیرے لیے اس کو مسخر کیا اس لیے کہ تو اس کو مارے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے غیرت نہیں؟ تیرے دل میں ذرا بھی رحم نہیں؟ جو شخص رحم والی صفت سے محروم ہو گیا میرے دوستو، یہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، جو نرمی کی صفت سے محروم ہو گیا، جو نرمی سے محروم ہو گیا، یہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد اب کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں اس کے پاس۔ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں میرے دوستو، وہ کیا دی ہیں تعلیمات؟ کہ لوگوں کے اندر خوبیوں کو تلاش کرو، خوبیاں دیکھو نہیں، تلاش کرو خوبیاں۔ مثال کے طور پہ جنازہ آیا، جنازہ آ کے حضور جنازہ پڑھانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے؟ کہ فرمایا کیوں؟ کہ جی یہ تو فاسق آدمی ہے، یہ تو گناہ گار ہے، سرعام گناہ گار ہے، آپ اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ تو آپ یہ اب اس بات کو یاد رکھنا کہ آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے کیا یہ نہیں کہا کہ عمر کہہ رہا ہے تو پیچھے، یعنی جس عمر کے بول پہ قرآن کی آیتیں اترتی ہیں یہ غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن حضور نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا، وہ آپ بھی سن لو۔ آپ نے پیچھے منہ کر کے فرمایا بھئی کوئی ہے ایسا، کسی نے اس کے اندر کوئی نیکی کبھی دیکھی ہے؟ یہ خالی بات برائے بات نہیں، اس کو غور سے سنو اور سمجھو۔ کسی نے کوئی نیکی دیکھی ہے؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھی ہے، اس نے میرے سامنے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا تھا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوستوں بھی کسی اور کوئی کنفرم کرو، انہوں عمر تو کنفرم کر۔ آپ نے فوراً منہ اس طرف کو پھیرا اور فرمایا اللہ اکبر، نماز پڑھانی شروع کر دی۔ تدفین میں شریک ہوئے، بڑے غور سے بات سمجھو، تدفین میں شریک ہوئے، خود تدفین کر کے قبر تیار کر کے قبر تیار ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا اے قبر والے، اے قبر والے تیرے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، میں اللہ کا رسول تیری گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ ہمیں سکھایا کہ تم نے لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈنی ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان خوبیاں ڈھونڈتا ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں وہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں، انسان نہیں ڈھونڈتے۔ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے خامیاں ڈھونڈنے کی، ہم 100 خوبیوں میں کسی خامی تلاش کرتے ہیں، جبکہ حکم یہ تھا کہ تم 100 بری باتیں دیکھو، 100 گناہ دیکھو، اس میں سے بھی کوئی خیر والی بات ڈھونڈ لو، خیر والی بات ڈھونڈو۔ یہ میں
سب کو آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنا دیکھنے کا انداز بدلیں۔ بڑی خوبی اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے، خوبیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے خوبیاں پھیلیں گی۔ اور ایک اور آپ کو بات سنا دوں، مجھے بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری منی جو اللہ کی یہ سنت ہے، میں نے اور کسی سے سنا نہیں، انہوں نے فرمایا تھا اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو انسان لوگوں کے اندر خوبیاں دیکھے گا، خوبیاں تلاش کرے گا، تو اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک وہ ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ اور اگر لوگوں کی خامیاں دیکھے گا، کمیاں دیکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت سے پہلے وہ ساری خامیاں اور کمیاں اس میں پیدا فرما دیں گے۔ ہم پتہ نہیں کیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھو نا کوئی سیکھ تو رہا ہی نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھو جی آپ دین کا کیا سیکھ رہے ہیں جناب؟ ابھی میں وہاں رحیم یار خان میں تھا، ایک بہت پڑھا لکھا آدمی، میں نام اس کا نہیں لیتا اس لیے کہ پھر وہ غیبت میں آ جائے گا، بے حد دنیا کی ساری تعلیمیں اس نے حاصل کی ہوئی تھیں۔ وہ ہمارے پاس تشریف لائے، جب ہمارے پاس تشریف لائے تو میرے ساتھ ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، میں یہ کھڑا تھا ساتھ کھڑے تھے۔ آپ یقین کریں نماز کی ظاہری صورت بھی نہیں آتی، اندر کی تو چھوڑو۔ تو میں نے وہاں بتایا، میں نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک آج بات بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی الٹے ہاتھ پہ تسبیح نہیں پڑھی، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سبحان اللہ، یہ الٹے ہاتھ پہ نہیں پڑھی، آپ نے تسبیح ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھی ہے۔ اس لیے کئی لوگ الٹے ہاتھ پہ پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، الٹے ہاتھ پہ تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، تسبیح دائیں ہاتھ پہ پڑھنی چاہیے۔ تو 62 سال کا ایک آدمی سامنے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا بھائی جان میں حافظ قرآن ہوں، داڑھی پوری دین، انہوں نے کہا خدا کی قسم آج میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے۔ تو میں نے ان سے کیا، میں کہا آپ نے پہلی دفعہ پتہ کیوں سنی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا شوق ہی نہیں ہے کہ زندگی سیکھ لیں، زندگی سیکھ لیں، مجھے کہاں رکنا ہے، مجھے کیا بولنا ہے اور مجھے کیا نہیں بولنا، یہ سیکھنے کی چیز نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم خیر میں سے بھی شر نکالنے والے بن گئے ہیں، حالانکہ چاہیے تھا کہ شر میں سے خیر نکالتے۔ ہم اعتراض کیسا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، میرے ساتھ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں، ابھی جماعت میں گیا نا تو کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارا سٹائل بن گیا ہے، ہم بگڑتے 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 وہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں صحیح بات سمجھ نہیں آتی کہ جی میں نے ایک آدمی کو کہا اپنے، میں کہا جی میں چلے پہ جا رہا ہوں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، کچھ 40 دن آپ بھی لگا لیں۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جماعت میں کون کون ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ باقی سارے تو اپنے ساتھی ہیں، لیکن انضمام الحق صاحب بھی ہیں اور مشتاق احمد صاحب بھی ہیں، کچھ اس طرح۔ وہ کہا نہیں تہاڈی جماعت تے بڑی ہائی فائی جماعت ہے، ایک خواص دی جماعت ہے، میں یہو جی جماعتاں چ میں نہیں جانتا۔ میں کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، کہ اس مثال سے ذرا بات سمجھیں آپ کیا بات ہے کیا۔ میں کہ ایک شیخ الحدیث تھے، وہ درس دے رہے تھے بخاری شریف کا، بخاری شریف کا درس دے رہے، تو ایک آپ جیسا ہی آدمی آیا، انہوں نے آ کے کہا کہ مولوی صاحب تسی بخاری پڑھائی جان رہے ہو، لوکی چند تے پہنچ گئے، تسی وہی بخاری وہ تو چند تے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا تشریف رکھو بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو چلو بخاری پڑھا رہا ہوں، وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یا تو آپ مجھے چاند پہ پہنچ کے مجھے اوپر سے آواز دے رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب میں چاند پہ پہنچ کے تمہیں گل کر رہے ہوں، اے چاند تو آواز دے رہے ہیں تمہیں، پھر تو چلو بات سمجھ آتی تھی۔ نہ تو چاند تے گئے ہیں، نہ تو بخاری پڑھا رہے ہیں، تو نرا اعتراض ہی کری جا رہے ہیں۔ تب یہ بات کہتے کہ جی میں تو عمومی جماعتوں میں چلتا ہوں اور میں ابھی آیا ہوں، آپ کو 5 سال ہو گئے نہ عمومی میں نہ خصوصی میں کہیں بھی نہیں، تو نرا اعتراض ہی کری جا رہے ہیں۔
یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. یہ میں اس لیے یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. یاد رکھو میری بات بڑے غور سے سمجھ لو. اللہ تبارک و تعالی شرابی کو، زانی کو، بدماش کو، لچے لفنگے کو ہدایت دے دے گا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی. اعتراض کرنے والوں کو نہیں ملتی ہدایت، یاد رکھنا. بڑا مشکل. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ تبلیغ میں، یعنی تبلیغی جماعت میں ہر قسم کا برا آدمی چلے گا، شرابی بھی ہوگا، بدماش بھی ہوگا، لچا لفنگا سب چلے گا، اعتراض کرنے والا یہاں نہیں آئے گا. اعتراضی طبیعت اپنی زندگیوں سے میرے دوستو اعتراضی طبیعت نکال دو. اگر کچھ بننا ہے اگر کچھ بننا ہے تو اپنی زبانوں کو لگام دینا سیکھ لیں. ہم دین سارا اس پہ بیس ہے. دین کا پورا سسٹم اس کے اوپر بیس ہے کہ زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ بیس ہے اس کا. اور چونکہ میرے دوستو ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس بات پہ، ہم نے کوئی چیز نہیں سیکھی، لہذا جو منہ میں آتا ہے وہ کئی جا رہے ہیں اور کرتے کامیڈی اپنی طرف سے کامیڈی کر لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے دل توڑ دیے، دوسرے رسوا ہو گئے، آپ ہنس رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. لوگ ڈر گئے، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں یہ مومن نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ جو خدا کی قسم جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں، جو حج نہیں کرتا مومن نہیں، جو زکوٰۃ نہیں. یہ سارے گناہ کرنے والا مومن ہی رہے گا، لیکن لوگوں کو، ہمسائے کو تنگ کرنے والا مومن نہیں ہے. یہ اللہ بھلا کرے مولانا طارق جمیل صاحب دامن برکاتہ کا، یہ پہلا وہ انسان ہے میری زندگی میں جس نے یہ بات چلائی ہے کہ انسانیت سیکھو، میٹھا بول بولنا سیکھو، دلوں کو چیرنے والے بول بولنے بند کر دو. کیونکہ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کر رہا ہوں، اچھی بات بھی نہیں بھولتی، بری بھی نہیں بھولتی. اچھی بات کسی نے جملہ بھیجا نا کہ وہ انسان کبھی نہیں بھولتا جو برے وقت میں کام آتا ہے، اور وہ انسان بھی کبھی نہیں بھولتا جو برے وقت میں کام نہیں آتا. اوہو، ابھی میں وہاں پہ ملتان میں ایک جگہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ جمعہ یہاں پڑھا دیں. تو میں جمعہ پڑھایا، میں کہا جی پڑھا دیتے ہیں. جمعہ کا پڑھانا تھا، میں نے یہ اسی طرح بات کرنی تھی، پڑھانا تو انہوں نے خود ہی تھا. تو میں بات کرنے کے لیے جب جمعے کے لیے بیٹھا تو آگے 4-5 لوگ بیٹھے تھے، 4-5 لوگ. تو آہستہ آدھے گھنٹے پونا گھنٹے میں نے بات کی، تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد لوگ آئے، مسجد بھر گئے. تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا میرے پیارو، انسان کی سب سے پہلی جو کمی شروع ہوتی ہے نا، سب سے پہلی کمی وہ پتہ کیا ہے؟ جہاں سے انسان کا تنزل شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات سننی چھوڑ دیتا ہے. یہ بات سنے گا نہیں. یہ کیا کہ میں نے پتا ہے، یہ جو آپ لوگ میں نے کہا جو تشریف لائے ہو جمعے سے پہلے، ایک دن جمعے کا آدھا گھنٹہ یہی تو بات ہونی تھی، یہ بھی آدھا گھنٹہ آپ نہیں نکال سکے. لیکن میں کہا ادھر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، وہ اللہ کے نبی، اللہ نے آنکھ دی تھی نا، وہ دیکھ رہے تھے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نہیں آیا کریں گے جمعے پہ بھی نہیں آئیں گے، انتظار کریں گے کہ خطبہ کدوں ہوتا ہے، کب خطبہ، اس وقت آئیں گے، نماز کب کھڑی ہوتی ہے اس وقت آئیں گے. تو اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ اس بات کی ان کو ضرورت ہے کہ جلدی آیا کریں، یہ ضروری چیز تھی. تو لوگ ایک دن تو سنا کریں گے بات کچھ نہ کچھ خیر کی. اب اپنے ایمان سے بتاؤ، جب یہاں آ کے بیٹھتے ہو، میں آپ سے بات کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی بات سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے؟ میں خود تو نہیں کر رہا ہوں،
یہ تو بڑوں کی باتیں جو آپ کو میں ٹرانسفر کرتا ہوں. میں تو ڈاکیا ہوں, میں خود نہیں کہ میں خود کوئی بڑا نیک آدمی ہوں اور خود بڑا پڑھا لکھا سمجھدار ہوں, نہیں میں کچھ نہیں, لیکن میں جو بڑوں کی باتیں ہیں وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہوں, ٹرانسفر کرنے والا. بڑوں کی باتیں میں بڑوں کو ٹرانسفر کرتا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. میں تو ٹی سی ایس والا ہوں. ٹی سی ایس والے کسی بڑے کا کوئی چیز آتی ہے لے کے آگے دے دیتے ہیں, وہ خود تھوڑی کچھ ہوتے ہیں. میں ٹی سی ایس والا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ترتیب بتائی ہے, ایک زندگی بتائی ہے, اس کو سیکھ لو. خدا را اس کو سیکھو, خدا را اس کو سیکھو. میں وہاں ملتان یا رحیم یار خان میں عورتوں کا بیان کر رہا تھا, عورتوں مستورات میں بیان کر رہا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے آواز انہوں نے لگائی کہ بھی اس طرح وہ آیا ہوئے بیان کرنے کے لیے آئے. تو بہت ساری عورتیں اکٹھی ہو گئیں ایک گھر میں. چھوٹا سا گھر تھا, حالانکہ محلے تھے, چھوٹا گھر, لیکن بہت اندر بھر گیا گھر ان کا سارا, عورتیں آ گئی. تو باہر مجھے ایک نیک آدمی نے آ کے یہ بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ جی ذرا آپ عورتوں میں بیان کر رہے ہیں تو عورتیں آپ کی بات کو لیتی بھی ہیں, تو ذرا آپ مردوں کے حقوق بیان کر دیں. تو میں نے اسی وقت اسی مائک پہ کہا کہ میں نے کہا بھائی جان میں قطعاً مردوں کے حقوق نہیں بیان کروں گا, میں تمہارے فرائض بیان کروں گا کہ تمہارے فرائض کیا ہیں. آج دنیا میں ہر آدمی اپنے حقوق مانگتا ہے. جو تیرے ذمے ہے وہ تو پہلے کر. جو اپنے ذمہ داری پوری کرے گا, بڑے سمجھ لو بات, جو آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, اپنے فرائض ادا کرے گا, اس کے حقوق اللہ اس کو دے گا. کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں, میں بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں, اس کی تعظیم کرتا ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں, اور اس کی عزت نفس سے میں نہیں کھیلتا, اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کٹے ہوئے جلے ہوئے جملے, ہمارا معاشرہ ہے بیویوں کو کٹے ہوئے جملے بولتے ہیں, جلے ہوئے بدبودار جملے وہ بولتے بیویوں سے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہی بن گیا, یعنی بیوی سے کٹا ہوا جملہ بولتے ہیں, یعنی ساڑ کے سوا کرنا. جہاں تو تے اپنی ماں تے نہیں تو دے اپنی ماں. اب یہ جملہ کیا کہ یہ فارغ ہو گیا. اس جملے کا اس کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کے دل پہ کیا گزر گئی ہے اس بات سے. تو میں نے اس سے کہا آپ نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں, بیویوں کا حق ہے, تمہارے پر فرض ہے, تم بیوی کا حق ادا کرو. اگر حق ادا کرو گے, بیوی کا کیا حق ہے پتہ, بیوی کا حق کیا ہے؟ بیوی کا یہ حق ہے کہ اس سے میٹھا بول بولا جائے. میٹھا بول یہ اس کا حق ہے. اگر تم میٹھا بول بولو گے اس سے تو وہ کڑوا بولے گی, کیا خیال ہے ذرا؟ عورتیں تو بیچاری ہوتی نرم دل ہیں, عورتوں کے اندر نرمی. جتنے مردوں کی بیویاں بدتمیز ہیں, میرے غور سے سن لو, جتنے مردوں کی بیویوں نے ان کو تن کے رکھا ہوا ہے, یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بدتمیز ہیں. خود بدتمیزوں کی بیویاں بدتمیز ہوتی ہیں, یاد رکھنا. ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اچھے اخلاق والا ہو اور بیوی کی تعظیم کرتا ہو, بیوی کی عزت کرتا ہو, تو بیوی آگے سے سب بدتمیزی کرے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. کسی نے مجھے آج تک یہ بات نہیں آئے کہی, کسی نے آج تک ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ جناب میں بڑی زیادتی کر رہا ہوں. ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ او زیادتی کر دی ہے, او کر دی ہے, او اے کر دی ہے, او اے کر دی. مگر تو کی کرنا ہے یہ نہیں بتاتے. گھر کو خوبصورت بنانا ہے, گھر کو چلانا ہے, تو بیوی کو عزت دینی ہوگی. یہ سمجھ لو بات. اور خاص طور پر پنڈوں میں, گاؤں میں تو لوگ, میرے پاس 2 لڑکے کام کرتے ہیں, گاؤں سے آتے ہیں وہ یہاں گاؤں. تو میں نے اسے کہا, میں نے اسے تھوڑے پیسے دیے. میں کہا دونوں کو میں نے پیسے دیے. میں نے کہا یہ آج اپنی بیویوں کو جا کے دینے ہیں آپ نے.
تو اسے کیا کہو گے؟ اسے جا کے کہنا کہ وہ جو جن کے پاس ہم کام کرتے ہیں نا انہوں نے یہ پیسے آپ کو ہدیہ دیا ہے. انہوں نے کہا پائے نا تسی کرن رہے ہو, یہ تو ساڈے اسی تو مر جاؤں گے. وہ تو ساڈے کو کہنے کہ تسی اج تک دیتے تھے وہ انہیں دیتے ہیں. گاؤں شاؤں میں تو بیوی کے عزت کا سوال ہی نہیں. وہ کہتا ہے اسی کدی جانا, میں کہا بیوی کو تم کہیں آؤٹنگ کراتے ہو لے, کہتا آہو جی کدی کدی مہینے ایک باری گڈی پیچھے بٹھا کے لے جاتے ہیں. نہیں, گاڑی میں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے. یعنی بیوی کو ساتھ بٹھانا بھی ابھی ہیں ایسے دنیا میں لوگ جو ساتھ بیٹھنا بھی بے عزتی سمجھتے اپنی. یہ تربیت کون کرے گا؟ کون کرے گا یہ تربیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی تھی, آپ اپنی بیوی سے کیا معاملہ کرتے تھے, یہ کون سمجھائے گا؟ بیوی سے میں نے وہاں بیان میں اس کو کہا, میں نے کہا بیوی سے محبت بھرے جملے بولنا, اس کی تعریف کرنا, یہ سنت ہے. ایک پٹھان میں کیا, میں کہا جی اپنی بیوی سے میٹھا بول بولا کرو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, بس ختم کر دی بات. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, تم کوئی اور بات کرو, بس ٹھیک چھوڑو, تم تو لگتا ہمارے خلاف ہو. یہ سنیں سارے پٹھان نہیں ایسے, خدا کا واسطہ میرے پٹھان نے میں نے پڑھ لیا. چند لوگ جس طرح اب سارے گاؤں والے ایسے نہیں, اب کچھ ابھی گاؤں والے ایسے ہیں جو بیویوں کو ساتھ بھی نہیں بٹھاتے, پیچھے بٹھاتے ہیں. یعنی کوئی زندگی ہے یہ. سارے پٹھان بھی اس طرح نہیں ہیں, سارے پٹھان بیویوں سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن چند لوگ ایسے بھی بیچ میں ہیں. تو جو چند لوگ ایسے, میں ان سے عرض کر رہا ہوں, خدا را یہ زندگی سیکھو. نبی کی زندگی محبت والی ہے. نبی نے اپنی بیوی سے جو محبت کی ہے دنیا کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو میرے دوستو, آج میں کچھ بات کرنے آیا تھا, تو یہ موضوع شروع ہو گیا, تو اس پہ بات ہو گئی ہے. تو اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیا دنیا میں سیکھنا ہے, کیا کرنا ہے, اور کیا ہمارے ذمے ہے. یہ اگر سیکھ لیں گے نا, کہیں سیکھیں گے تو ہی تو آئے گا, بغیر سیکھے کیسے آئے گا. تو آج بھائی اس بات کی نیت ارادہ کرو کہ ہم نے نبی والی زندگی سیکھنی ہے, نبی والے اخلاق سیکھنے ہیں. انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر سیکھیں گے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی مزے کرو گے, عزتیں پاؤ گے, یہاں مزے بھی کرو گے, اور موت پہ بھی مزے, آخرت میں بھی مزے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد.